بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے سبق میں طلاق اور عتاق کے بارے میں بتایا کہ یہ تلقین سے واقع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق اور عتاق کے لیے رضا شرط نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہے، ان کا جد بھی جد ہے اور ان کا ہزل بھی جد ہے۔ اس لیے اگر طلاق اور عتاق کا کوئی استعمال کرتا ہے تو اگرچہ وہ نیت نہ کرے، کیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی اور آزادی متحقق ہو جائے گی۔ اب آگے بتا رہے ہیں وَأَمَّا الطلاق فَصَرِيحٌ وَكِنَایَہ۔ طلاق کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، کہہ لیجئے ایک طرح سے، کیا ہے، ایک صریح اور دوسری کنایہ۔ تو اول جو صریح ہے وہ اپنے واقع ہونے کے لیے یا اپنے وقوع میں نیت کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے اگر غفلت کے طور پر یا سہو کے طور پر یا خطا کے طور پر اس نے طلاق دی تو ایسی صورت میں کیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہاں جو یہ کہا گیا کہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ مراد ہے یعنی قضاءً ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ قضاءً یعنی جو ہم فیصلہ کریں گے ظاہراً یہی اس سے معلوم ہوگا کہ اس نے طلاق دی ہے، تو قضاء اور فیصلہ کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی، لیکن دیانتاً ہم اس کا حکم نہیں کر سکتے، یعنی بندے اور رب کے درمیان اس کا کیا حکم ہے اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت البتہ اس کے بارے میں بھی طلاق کے وقوع کا حکم ہوگا، یعنی دیانتاً بھی، جبکہ وہ خود اظہار کر دے یا بتا دے کہ میں نے اس سے نیت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور طلاق صحیح میں جو یہ کہا گیا کہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن مقصود خطاب سے عورت ہی ہو، ٹھیک ہے، مقصود کیا ہے، خطاب سے عورت ہی ہو، اتنا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ رہا ہے انت طالقن، یا عورت نے لکھا انت طالقن اور کہا کہ اقرأ علیہ، تم اسے پڑھو، تو اور اس نے پڑھا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں مقصود عورت سے خطاب نہیں ہے بلکہ مقصود کیا ہے، پڑھنا ہے۔ تو صریح میں بھی اگرچہ نیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا ہے، خطاب سے مقصود عورت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها، تو اول جو ہے کیا، اپنے واقع ہونے میں نیت کے محتاج نہیں۔ اسی لیے اگر کسی نے غفلت کے طور پر یا سہو کے طور پر یا خطا کے طور پر طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ الفاظ مصحفہ سے بھی قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی، ولیکن لا بد ان یقصدها باللفظ، لیکن ضروری ہے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا ہو، یعنی کیا ہے، قصد پایا جائے، ایسی کوئی صورت نہ ہو جس میں یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے اپنی عورت کا قصد نہیں کیا، جیسے ہم نے کہا کہ کتاب پڑھ رہا، اس نے کہا انت طالقن، یا عورت نے کہا کہ تم لکھ دیا اور کہا تم اسے پڑھو انت طالقن۔ یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ مقصود عورت نہیں ہے، اس لیے ان صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور جہاں پر مقصود سمجھ میں آئے کہ عورت ہی ہے خطاب سے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور مختین کے بارے میں یہ بھی کہا کہ طلاق جو اس پہ واقع ہو جا رہی ہے یہ نیت پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ سبب ظاہر پر موقوف ہے، یعنی کہ ایک انسان اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس طور سے اہلیت کا مطلب ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ مختی کی جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو سونے والے کی بھی طلاق واقع ہو جانی چاہیے، کیا، سونے والے کی بھی طلاق واقع ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ تو بول رہا ہے اور استعمال بھی کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ کہا کہ مطلب طلاق دینے کے لیے اہلیت ضروری ہے، اور سویا ہوا آدمی، اور اہلیت کو کیا کہا کہ عقل ہو اور بالغ بھی ہو، تو سونے والا بالغ تو ہے لیکن اصل عقل کے بالکل منافی ہے، یعنی اس وقت عقل کا وہ اپنے طور پر استعمال نہیں کرتا، اس لیے یہاں پر سونے والا کیا ہے، اہلیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے اگر سونے والا طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن جو مختی ہوتا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے، یعنی عاقل بھی ہوتا ہے اور بالغ بھی ہوتا ہے، لہذا کیا ہے، وہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور سونے والے سے کیا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ قالوا لو کرر مسائل الطلاق بحضرتها، فقہاء کرام نے فرمایا اگر طلاق کے مسائل کو عورت کے حضور تکرار کرے، وَيَقُولُ فِي كُلِّ مرہ، ہر مرتبہ کہے انت طالق، لم يقع، طلاق واقع نہ ہوگی۔ ولو کتبت، اور اگر عورت نے لکھا امراۃ طالق او انت طالق، تو وقالت لہو،
اور عورت نے شوہر سے کہا اقرا علیہ، تم اسے مجھ پر پڑھو، فقرا علیہ، تو اس نے پڑھا، لم یقع علیہ، تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی، لعدم قصدها باللفظ، کیوں سی اس لفظ سے عورت مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا ينافيه قولهم ان الصريح لا يحتاج الى النیہ، اور ان کا قول اس کے منافی نہیں کہ صریح نیت کی محتاج نہیں۔ یہاں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صریح سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو جب اس نے انت تعلق کی تکرار کی یا عورت نے کہا پڑھنے کے لیے، اور قصد یہ کیا ہے، مخفی چیز، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے ارادہ کیا ہے یا ارادہ نہیں کیا، تو یہاں بھی طلاق واقع ہو جانی چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صریح جو نیت کی محتاج نہیں ہوتی اور خطاب مقصود ہو اور وہاں قصد اندر کیا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا اور حکم دیا جاتا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے یہ مراد ہے کہ بالکل ظاہر ہونا چاہیے کہ شخص جو بول رہا ہے یہ لفظ وہ اپنی عورت کو مراد لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا سبب نہیں پایا جانا چاہیے جس سے بالکل ظاہر نہ ہو کہ اس نے اس لفظ سے اپنے عورت کو مراد لیا۔ اور یہاں پر جو طلاق واقع نہ ہونے کا حکم دے رہے ہیں تکرار کی صورت میں، یا عورت نے لکھا اور پڑھنے کا حکم دیا، تو یہاں ایک طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں، ظاہری اسباب یہی ہیں کہ اس نے اپنے عورت کو مراد نہیں لیا، اس لیے یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وقالوا لو قال انت طالق ناویا الطلاق من وثاق، وثاق وثاق دونوں پڑھ سکتے ہیں، لم یقع دیانتا ووقع قضاء، وفی عبارت بعض القطب ان طلاق المختی واقع قضاء لا دیانہ، فظہر بہذا ان الصریح لا يحتاج الیہ قضاء ويحتاج الیہ دیانہ۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر شوہر نے کہا انت طالق اور طلاق سے نیت کی کہ بندھن سے اس کو چھوڑنا مقصود ہے، تو یہ دیانتاً طلاق واقع نہ ہوگی، قضاءً کیا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بعض کتابوں کی عبارت میں ہے کہ مختی کی طلاق قضاءً واقع ہو جائے گی اور دیانتاً واقع نہیں ہوگی۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ صریح قضاء کے طور پر واقع ہونے میں نیت کی محتاج نہیں ہے، ہاں دیانت کے طور پر واقع ہونے میں کیا ہے، نیت کی محتاج ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر اگر کوئی کہے کہ انت طالق اور وہ مراد لے کہ عورت کو بندھن سے چھٹکارا دینا ہے، ٹھیک ہے، یا ہے کہ کوئی خطأً طلاق دے، تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں دونوں صورتوں میں کیا ہے، قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی لیکن دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی۔ علامہ ابن نجیم علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ ان دونوں مثالوں سے بالکل واضح ہو گیا کہ صریح کیا ہے، نیت کی محتاج نہیں ہوتی قضاء کے طور پر واقع ہونے میں، یعنی صریح اگر اس نے کہا تو قضاءً طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ رہی بات دیانت کی تو وہاں پر نیت کی ضرورت ہوگی، اور نیت کے بغیر وہاں پر دیانتاً کیا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یا کہہ لیجئے بندے اور رب کے درمیان اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہو کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہونے کا حکم دیں گے، البتہ قضاءً کیا ہے، بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولا يرد عليه قولهم انه لو طلقها هازلا يقع قضاء وديانة لان الشارع جعل هزله به جدا، اور اس پر اعتراض وارد نہیں ہوگا فقہاء کرام کے اس قول سے کہ اگر اس نے ہزل کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو قضاءً اور دیانتاً دونوں طرح سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جاتی ہے قضاء کے طور پر، تو اگر کوئی شخص ہزل کے طور پر طلاق دے تو وہاں پر بھی صرف قضاءً طلاق واقع ہونی جانی چاہیے اور دیانتاً طلاق واقع ہونے کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فقہاء کرام کیا کہتے ہیں کہ اگر ہزل کے طور پر، مذاق کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ایسی صورت میں قضاءً اور دیانتاً دونوں طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا فقہاء کرام نے جو حکم لگایا ہے یہ منافی نہیں ہے جو پہلے حکم گزرا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اسلامیہ نے یا شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے ہزل کو جد قرار دیا ہے، اور جدی کی صورت میں کیا ہے، وہ قضاءً بھی حکم ہوگا واقع ہونے کا اور دیانتاً بھی حکم واقع ہوگا، لہذا یہ حکم پہلے والے احکام کے کیا ہے، منافی نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ ولا يرد علیہ قولہم، اور اس پر ان فقہاء کرام کے قول سے اعتراض وارد نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دے دے مذاق کے طور پر تو قضاءً اور دیانتاً دونوں طلاق واقع ہو جائے گی۔
کیونکہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہزل کو بھی جد قرار دیا ہے۔ وقالوا لا تصح نیت الثلاث فی انت طالق ولا نیت البائن، اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ 3 کی نیت انت طالق میں صحیح نہیں ہے، ولا نیت البائن، اور بائن کی بھی نیت درست نہیں ہے۔ یعنی اگر انت طالق، ٹھیک ہے، صریح لفظ کا استعمال کرتا ہے اور کوئی یہ کہے کہ میں نے اس سے 3 طلاق مراد لیا ہے یا اس سے طلاق بائن مراد لی ہے، تو یہ طلاق کیا ہے؟ واقع نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے صریح لفظ سے طلاق کا حکم دیا ہے، اور وہ عدت کے بعد ہی ختم ہوگا، مطلب وہ واپس نہیں کر سکتا ہے عورت کو اس صورت میں جبکہ عدت ختم ہو جائے، صریح کی صورت میں۔ اس پر شریعت اسلامیہ نے یہ تصویب رکھی ہے، لیکن یہ شخص اس حکم کو چاہتا ہے کہ صریح لفظ استعمال کر کے ہم 3 طلاق مراد لے لیں یا بائن طلاق مراد لے لیں اور ہم واپسی نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے یہ شریعت اسلامیہ نے انت طالق میں جو حکم بیان کیا تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے ذریعے یعنی صریح لفظ سے 3 طلاق کے وقوع کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی بائن کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ انت طالق جو ہے کیا ہے؟ انت طالق یہ فرد ہے، اور فرد میں تعدد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر کوئی سوچے کہ 2 طلاق دے دیں تو انت طالق سے بھی 2 طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ فرد میں یا تو فردیت حقیقیہ مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک، اور یا تو پھر جنس یعنی کامل پوری 3 طلاق، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عدد مراد لے یعنی اگر سوچے کہ 2 طلاق دے لیں تو 2 طلاق واقع نہیں ہوگی، اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں ولا تصح نیت السنتین فی المصدر انت الطلاق الا ان تكون المرأة امہ وتصح نیت الثلاث، اور 2 کی نیت مصدر میں درست نہیں ہوگی۔ مصدر کیا ہے؟ وہ انت الطلاق، الا ان تكون المرأة امۃ، مگر یہ کہ عورت کیا ہے؟ باندھی ہو، وتصح نیت الثلاث، اور 3 کی نیت درست ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو کیا کہا؟ انت الطلاق، تو ایسی صورت میں اگر کوئی چاہے کہ 3 طلاق، وہ 2 طلاق اپنی عورت کو اس سے مراد لے لیں تو یہ مراد نہیں لے سکتا۔ البتہ اگر 3 یعنی جنس مراد لینا چاہے، کامل مراد لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اور عورت کے حق میں 2 کامل ہی ہے، کیا ہے؟ 2 کامل ہے، جنس ہے، اس لیے وہاں پر کیا ہے؟ 2 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے یعنی جو عدد کہہ رہے ہیں نہیں مراد لے سکتے، کہہ رہے ہیں کہ انت طلاق یہ کیا ہے؟ فرد ہے، ٹھیک ہے، اور عدد محض ہے، وہ 2 جو ہے وہ عدد محض ہے، اور فردیت میں عدد محض کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ اس میں نہیں آ سکتا۔ یا تو توحید مراد ہوگی یعنی فرد بالکل تنہا، یا تو پھر جنسیت مراد ہوگی، ٹھیک ہے۔ عدد محض کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی شخص انت طلاق کہتا ہے اور وہاں پر 2 طلاقیں مراد لینا چاہتا ہے تو وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یا تو 1 طلاق واقع ہوگی اور یا تو 3 طلاق واقع ہوگی۔ البتہ بادی کے حق میں 2 درست ہو جائے گی، اس لیے کہ بادی کے حق میں 2 طلاق یہ جنس کے منزل میں ہے، جیسے 3 طلاق آزاد کے منزل میں ہے، لہذا وہاں پر کیا ہے؟ 2 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب طلاق کے صریح کے تعلق سے گفتگو تھی، اب کنایات کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا كِنَایَاتُهُ، اور طلاق کی کنایات، فَلَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ دَيَانَةً، تو کنایات سے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی نیت کے ذریعے مگر دیانتاً، سواء كان معها مذاکرۃ الطلاق او لا، خواہ اس کے ساتھ مذاکرہ طلاق ہو یا نہ ہو۔ والمذاکرہ انما تقوم مقام النیہ فی القضاء الا فی لفظ الحرام، اور مذاکرہ یہ نیت کے قائم مقام ہوگا قضا میں، یعنی اگر کوئی کنایہ لفظ کیا ہے؟ بولتا ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، کیا ہے؟ دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور خواہ مذاکرہ کی صورت ہو یا مذاکرہ کی صورت نہ ہو، البتہ مذاکرہ طلاق کو کیا ہے؟ نیت کے قائم مقام قرار دے دیا ہے، کیا ہے؟ نیت کے قائم مقام قرار دے دیا، یعنی طلاق کا ذکر ہو رہا تھا اور پھر اس نے کہا طلاق کا لفظ استعمال کیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ عورت کو طلاق کا حکم دیں گے، کیونکہ یہاں پر جو مذاکرہ ہے وہ کیا ہے؟ جو مذاکرہ ہے کیا ہے؟ وہ نیت کے قائم مقام ہے،
لہذا یہاں پر کیا ہے، قضاءً طلاق کا حکم دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ فلا یقع بها الا بالنیہ دیانتاً، اسی لیے کیا ہے اس کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ذریعے، دیانتاً سوان کا نہ معاہ مذاکرۃ طلاق، خواہ اس کے ساتھ مذاکرہ طلاق ہو یا نہ ہو، اور مذاکرہ یہ نیت کے قائم مقام ہے قضا میں، الا فی لفظ الحرام، مگر لفظ حرام میں، فإنہ کنایۃ ولا یحتاج الیہا، اور اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، فینصرف الی الطلاق، تو یہ طلاق کی جانب منصرف ہوگا، اذا کان الزوج من قوم یریدون بالحرام الطلاق، جبکہ زوج ایسی قوم سے ہو جہاں پر حرام سے طلاق ہی مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ کہا کہ کیا ہے، کنایا سے بھی نیت ضرورت ہے دیانتاً طلاق واقع ہونے کے لیے، لیکن حرام بھی کنایا لفظ میں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، نیت کی ضرورت نہیں ہے دیانتاً۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ہے، یہ خاص صورت میں ہے، اگر حرام لفظ بولنے والا، یعنی اگر اپنی بیوی کو کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، یہ لفظ بولنے والا ایسی جگہ پر ہو جہاں اس سے طلاق مراد لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس قید سے یہ پتہ چلا کہ اگر شوہر ایسی جگہ رہنے والا ہے جہاں حرام سے کیا ہے طلاق بائن مراد نہیں لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں کیا ہے نیت کی ضرورت پڑے گی، بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا تفویض الطلاق والخلا والإیلاء والظہار، اور رہی بات طلاق کی تفویض، خلا کی تفویض، ایلا اور ظہار، نہیں یہ طلاق کی تفویض اور خلا اور ایلا اور ظہار، فما کان منہ صریحا لا تشترط له النیہ، تو اس میں سے جو صریح ہوگا اس کے لیے نیت شرط نہیں، وما کان کنایۃ اشترطت له، اور جو ان الفاظ ان میں سے کنایا ہوگا وہ کیا ہے اس کے لیے نیت شرط ہے، یعنی طلاق ہے، خلا ہے، ایلا ہے، ظہار ہے، طلاق کی تفویض ہے، یہ جو صریح ہیں اس میں نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر کنایا ہے تو کیا ہے اس میں بھی نیت کی ضرورت پڑے گی اور نیت کے بعد ہی درست ہوگا۔ وَأَمَّا الرَّجْعَ فَكَالنِّكَاحِ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَتُهُ لَكِنْ مَا كَانَ مِنْهَا صَرِيحًا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَكِنَایَتُهَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا، اور رہی بات رجعت کی تو یہ نکاح کی طرح ہے کیونکہ یہ دوام کا چاہنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رجعت سے کیا ہے آدمی نکاح کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کے دوام کو چاہتا ہے، تو یہ نکاح کی طرح ہے کہ نکاح جیسے بغیر نیت کے درست ہو جاتی ہے، ایسے ہی کیا ہے رجعت بھی بغیر نیت کے درست ہو جائے گی اگر اس نے الفاظ کو بولا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سے جو صریح ہو تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس میں اس کا جو کنایا ہو تو اس میں نیت کی ضرورت ہوگی، یعنی جیسے نکاح میں تفصیل ہے ایسے یہاں پہ بھی ہے، اگر صریح ہے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر رجعت کا لفظ صراحتاً بولا یا جو صراحتاً رجعت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ الفاظ استعمال کیے تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں، البتہ ایسے الفاظ جو کنایات ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے نیت کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ کہے کہ تو میرے حق میں ایسے ہی تھی جیسے پہلے تھی، تو یہ کنایا ہے، جب تک اس میں نیت نہیں کرے گا اس وقت تک کیا ہے رجعت نہیں ہوگی۔ اور صریح میں تو جیسے کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس لیا، ٹھیک ہے، تو یہ صریح ہے تو اس میں کیا ہے نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد یمین باللہ وغیرہ کی بحث آئے گی، اس میں نیت وغیرہ کی شرط ہے کہ نہیں ہے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔